اگر اس کے مطابق زندگی بنانے میں وہ کامیاب ہے تو وہ اس دنیا کے اندر چل سکتا ہے، اور اگر اس کے مطابق زندگی بنانے میں وہ ناکام ہے تو وہ اس دنیا کے مختلف میدانوں کے اندر بھٹکتا رہتا ہے۔ دراصل انسان کی جو فطرت اللہ نے بنائی ہے، جو نیچر اللہ نے انسان کا ڈیزائن کیا ہے، اس میں ایک بات یہ ہے کہ وہ جتنا اپنے طور پر سوچ سمجھ کر کے کوئی ڈیسیشن لیتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ اس کو ضرورت پڑتی ہے ایک ماحول، اس کو اپنے سوچ میں ضرورت پڑتی ہے کسی نمونے کی، اس کو اپنی سوچ میں ضرورت پڑتی ہے اس بات کی کہ اس کا جو نمونہ ہے وہ نمونہ اس کو مناسب طریقے سے صحیح ٹریک اس کو بتائے اور صحیح راستہ اس کو بتائے۔ اس بات کی اس کو ضرورت پڑتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیچر کے اندر یہ بات رکھی، اور اسی نیچرل ریکوائرمنٹ کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے نمونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب، سب سے زیادہ اللہ کو محبت اگر کسی سے تھی اور ہے تو وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے یہ ہیں کہ آپ کی زندگی نہایت فقر و فاقے پر مشتمل رہی، بہت زیادہ تنگی اور پریشانی اور معاشی اعتبار سے بہت ہی زیادہ مسائل کے اندر گھری زندگی ہے۔ حالانکہ شاید ہم وہ واقعات سے واقف ہیں کہ جس میں آپ کو یہ آفر دیا گیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے پہاڑ ہم سونے چاندی کے بنا دیں۔ یہ کامن نہیں تھا یہ آفر، اگر کامن رہتا تو پھر وہ پہاڑ کی قیمت ہی نہیں رہتی۔ جب سارا پہاڑ سونے چاندی کا ہو جائے اور سب کے پاس سونا چاندی ہو جائے تو پھر سونے کی قیمت تو گر گئی، سپلائی زیادہ ہو جائے اور ڈیمانڈ کم ہو جائے تو پھر تو قیمت نہیں رہی۔ لیکن اللہ نے آفر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرٹیکولر انڈیویجول دیا کہ آپ اگر چاہیں تو آپ کے لیے یہ آفر، لیکن آپ نے اس آفر کو ایکسپٹ نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ممالک فتح ہوتے تھے اور جہاں جہاں سے اسلام کے خلاف منصوبہ بندی ہوتی، اگر اس میں مال غنیمت حاصل ہوتا تو مال غنیمت میں 20%، جس کو خمس کہا جاتا ہے، 20% حصہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص ہوتا تھا، باقی 80% میں سب کا تقسیم ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہم یہ جو سوچتے ہیں کہ اگر ہم کو مالدار بننا ہے تو پھر دین کو، اسلام کو، شریعت کو چھوڑنا پڑے گا، کہ اگر پیسے اور مال و دولت کی بات کی تو آپ کے پاس پیسے کی بظاہر کمی نہیں، آفرز کی کوئی کمی نہیں، ہر اعتبار سے، جس کو ہم اپنے عام زبان میں کہتے ہیں پانچوں انگلیاں گھی، ایسے بہترین آفرز آپ کے پاس۔ شاید آپ کو سیرت کا وہ واقعہ بھی معلوم ہے کہ جب کفار و مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سے اور دین کی خدمت کرنے سے، دین کی بات پھیلانے سے روکنے کی کوششیں کی اور آپ رکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، تو ان لوگوں نے بڑے زبردست 3 آفر کی۔ دار الندوہ وہاں کا پارلیمنٹری ہاؤس جو صفا پہاڑی کے پیچھے، اس کے نشانات ہے ابھی بھی مگر سب کو بتائے نہیں جاتے، جن کو سیرت کا اندازہ ہے اور اس کی شدبد ہے تو وہ ساری چیزیں مل جائے گی جن جن چیزوں کی تلاش۔ تو باضابطہ یہ میٹنگ ہوئی کہ آپ کو دعوت کے کام سے کیسے روکا جائے، اور اس کے لیے 3 بڑے آفرز دیے گئے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کو ہم اپنا بادشاہ بنا لیں گے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو ہم عرب کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی سے آپ کا نکاح کرا دیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کے قدموں میں ہم مال و دولت کے ڈھیر لگا دیں۔ لیکن آپ نے اس میں سے کوئی آفر کو قبول نہیں کیا۔ کفار نے آ کر کے ابو طالب کے پاس، چونکہ وہ علاقے کے بڑے آدمی سمجھے جاتے تھے، یہ پیشکش کی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے، اور اگر نہیں روکیں گے تو پھر ہم آپ سے مقابلے پر اتر آئیں کہ کام سے روکیں۔ تو ابو طالب نے بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پیش کر دیا کہ یہ کیا کہہ رہے، تو آپ نے پوری بات سنی۔ اس کے بعد وہ عجیب و غریب جواب آپ نے دیا ہے جو سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا، چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دے لا کر کے، اور اتنا بڑا آفر دے کر کے پھر مجھ سے یہ مطالبہ کریں کہ میں اس دین کے کام کو اور دعوت کی خدمت کو روک دوں، تب بھی یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تمام چیزوں سے آپ غور کیجئے کہ جو آپ کا ول پاور تھا، جو عزم و حوصلہ تھا، سوچ کی اڑان اور ایک بہت بڑے ریولیوشن کے لیے آپ جو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے، اس زمانے کے اندر جب کہ نہ کوئی میڈیائی سسٹم، نہ کوئی اور جو ہے ذرائع ابلاغ، اور نہ کوئی اور سوشل میڈیا، کچھ نہیں، کیا نہیں،
اور حالات ایسے کہ ہر طرف سے رکاوٹیں، اور حالات ایسے کہ ہر طرف سے ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور حالات ایسے کہ پرائے تو کرائے اپنے بھی مخالف ہو گئے ہیں۔ ان حالات میں جو فکر تھی کہ دنیا کے آخری کونے تک اس کلمے والی بات پہنچ جائے، اب غور کیجئے کہ اگر حق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ساتھ نہ ہو تو آدمی اتنے سخت ترین حالات کہ جبکہ اپنے مخالف ہو رہے ہیں اور خاندان والے دشمنی پر اتر چکے ہیں، یہ کوئی آسان بات نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ آپ نے اپنا جو مقصد ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو جس مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا، وہ کیا مقصد تھا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ تلاوت آیات امت میں ایسی کہ قرآن پاک من و عن پوری امت تک پہنچ جائے، اور امت کا تزکیہ اور امت کی اصلاح کی فکر اور انہیں قرآن و حدیث کی تعلیمات سے واقف کروانا، یہ کیا ہے؟ اگر آپ یہ تمام چیزوں کو اور یہ تینوں کے تینوں چیزوں کا اگر کنکلوژن آپ نکالنا چاہیں تو آپ کو سوائے اس سے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ امت کے ایک ایک فرد کی زندگی کو کامیاب کروانے کا مکمل فارمولا، یہ مکمل فارمولا آپ دے دیں دنیا میں آنے والے ایک ایک شخص کو۔ یہ مقصد کو لے کر کے آپ چل رہے تھے اور اپنے مقصد میں آپ کامیابی کی طرف بھی آگے بڑھتے رہے، تو آپ غور کیجئے کہ ضرورت انسانیت کے لیے ہمیشہ رہتی ہے ایک ایسی شخصیت کی جس کو دیکھ کر کے یہ اپنے سسٹم کو سیٹ کر سکیں، جس کو دیکھ کر کے وہ اپنی زندگی کو بنا سکیں، گزار سکیں۔ لیکن آپ سوچئے کہ جو پیسے اور مال و دولت کے اعتبار سے آفرز آپ کے پاس، بادشاہت کے لحاظ سے جو آفرز آپ کے پاس، اگر یہ آپ آفرز کو قبول کر لیتے اور اس کے حساب سے آپ اپنی زندگی کو ڈیزائن کیے ہوتے اور دنیا کے ایک بہت بڑے مالدار ترین آدمی کی حیثیت سے آپ پورے دنیا کے اوپر ابھر کے دنیا کے ایک بہت بڑے بادشاہ کی حیثیت سے اگر آپ کا تعارف ہو، تو ہم اور آپ جیسے غریب لوگ تو یہ سمجھتے کہ آپ کے پاس چونکہ پیسہ بہت تھا اس وجہ سے آپ کی زندگی میں اسٹرگل نہیں، اور جب اسٹرگل نہیں تھا تو آپ بہت آسانی کے ساتھ زندگی گزار کے چلے گئے۔ ہمارے پاس چونکہ پیسہ نہیں ہے اس لیے ہم دین کے مطابق زندگی گزار نہیں سکتے۔ آپ چونکہ ایک بہت بڑے بادشاہ تھے اس لیے آپ کو کوئی دشواری اور پریشانی نہیں، ہم ایک چھوٹے سیدھے سادے گھر میں رہنے والے اور چھوٹی موٹی نوکری کرنے والے، ہم بادشاہ تو ہیں نہیں، تو ہم کیسے اپنی زندگی کو آپ کی زندگی کے مطابق بنائیں گے؟ ہم یہ سوچتے اگر آپ بجائے انسان کے فرشتے کی شکل میں دنیا کے اندر نازل ہوتے، جیسے بہت سارے کفار و مشرکین کو اس زمانے میں بھی یہ سوال تھا کہ کیوں آپ ہمارے درمیان انسان کی شکل میں آئے ہیں اور انسان کی شکل میں ہوتے ہوئے آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ اگر اللہ کو نبی بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو اتار، لیکن جگہ جگہ قرآن پاک میں آپ کے ذریعے اعلان کروایا گیا، قل آپ کہہ دیجیے اے نبی انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، ایک عام انسان۔ اور کتنے عام انسان، اتنے عام انسان کہ نہ صرف یہ کہ سب کو بھوک لگتی ہے تو نبی کو بھی بھوک لگتی ہے، سب کو پیاس لگتی ہے تو نبی کو بھی پیاس لگتی ہے، حتیٰ کہ آپ کے ساتھ وہ بیماریوں کا بھی صدور ہوتا تھا جو عام لوگوں کو بیماریاں ہوتی تھی، حتیٰ کہ جادو کا اثر اور زہر کا اثر بھی آپ کے اوپر ہوا۔ کیا ہمارے لیے یہ گنجائش ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نبی کی طرح کیسے اپنی زندگی کو بنا سکتے، ہم صحابہ کی طرح اپنی زندگی کو کیسے بنا سکتے ہیں کہ بھئی وہ تو اتنے بڑے اور اتنے اونچے آدمی تھے اور ان کے ساتھ پروٹیکشن اور سیکیورٹی اور سیفٹی کا سسٹم اتنا مضبوط تھا کہ ان کے اوپر تو زہر اثر نہیں کر سکتا، کوئی بیماری ان کے قریب بھٹک نہیں سکتی، اور سحر اور جادو یہ تو ہم تصور بھی نہیں سکتا تھا۔ آج تو ہر طرف سحر ہے، جادو ہے، بیماریوں کا جو ہے گول بالا ہے، اور یہ حالات ہے، تو آج ہم کیسے ان کے نقش قدم پہ چل سکتے؟ اتنے عام انسان کہ ویسے بھوک آپ کو بھی لگتی تھی جیسے ہم کو لگتی تھی، اور سب کے پیٹ پر ایک پتھر تو آپ کے پیٹ پہ دو پتھر بنے، کیونکہ بھوکا آدمی امبیلنس ہوتا رہتا ہے چکر کی وجہ سے، اس کے باوجود کام میں لگے ہوئے۔
آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ نے یوں ہی نہیں کہہ دیا قرآن پاک میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یوں ہی نہیں کہہ دیا، بلکہ آپ کو دنیا میں بھیجا اور میرے اور آپ کے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا، اور اتنا کامل نمونہ بنا کر کے بھیجا کہ اپنی زندگی کو آپ نے اتنی سادی اور اتنی جو ہے سمپل زندگی آپ نے بنائی کہ دنیا کا ادنا سے ادنا غریب ترین آدمی، معاشرے اور سوسائٹی کا انتہائی کمزور ترین اور بچھڑا ہوا شخص اگر اپنی زندگی کو آپ کی زندگی سے کمپیئر کرے گا تو وہ بہترین طریقے سے آپ کی زندگی سے بے شمار سبق کو حاصل کر سکتا ہے۔ آج کے زمانے میں آپ غور کیجئے کہ اتنا کمتر اور اتنا غریب کون ہو سکتا ہے کہ جس سے موت کے وقت اس کے گھر میں جلانے کے لیے تیل نہ ہو، چراغ جلانے کے لیے تیل نہ ہو، اور اس کی اپنی ذرا کسی یہودی کے پاس گروی اور رہن رکھی ہوئی ہو۔ آپ سوچیے، اتنے غربت اس کو نہیں کہتے، غربت اس کو کہتے ہیں اصل میں کہ آدمی کے پاس کچھ ہو ہی نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا، ایسا نہیں کہ آپ کے پاس نہیں تھا، آتا بہت تھا، رکھتے کچھ نہیں۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے، ہم ہمیشہ براؤڈ فیل کرتے ہیں اس بات پر کہ ہم ایک ایسے نبی کے امتی ہیں کہ آتا بہت تھا، ہدایا بہت آتے تھے، تحائف بہت آتے تھے، مال غنیمت میں سے 20% آپ کے لیے مختص تھا، اللہ کی جانب سے بڑے بڑے آفر۔ لیکن اگر میں ویسی زندگی گزاروں گا تو پھر میری امت کے غربا کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے کیا نمونہ ہے؟ میری زندگی ان کے لیے نمونہ نہیں بن سکتی۔ اور یاد رکھیے، جب کسی کے سامنے کوئی پرپس ہو اور کوئی اس کے لیے منزل طے ہو کہ مجھے اپنی منزل پر پہنچنا ہے، میرا یہ ڈیسٹینیشن ہے، اگر کسی کے پاس یہ چیز ڈیسائیڈڈ ہے تو راستے میں جاتے ہوئے اس سے جو تکلیف ہو رہی ہے اس کو کبھی بھی وہ تکلیف نہیں کہتا۔ مجھے بنگلور جانا ہے اور بیٹھ کر کے جا رہا ہوں، لیٹنے کا موقع نہیں، راستے میں چائے مجھے اچھی نہیں مل رہی، چائے کا عادی ہوں، لیکن حیدرآباد کی طرح کہیں چائے نہیں ملتی، کھانا راستے میں پیٹ بھر کھانے کا موقع نہیں مل رہا۔ یہ جو راستے کی تکالیف ہے اس وقت تکلیف آدمی نہیں کہتا، کیوں؟ اس لیے کہ نظر اپنے ڈیسٹینیشن پر ہے، مقصد ہے، وہاں پہنچنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو ڈیسٹینیشن ڈیسائیڈ کیا ہے، جو مقصد اور پرپس آپ نے طے کیا اور اللہ نے آپ کے لیے طے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ امت کے لیے ایک نمونے کی حیثیت اختیار کر جاؤں، اور امت کے لیے جب نمونہ بننا ہے تو اس کے لیے یہ راستے میں آنے والی جو کچھ تکالیف ہے، جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو مشکل ہے، جو اپ ڈاؤن ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں تکلیف ہے، شبہ نہیں ہو۔ اور جب تکلیف نہیں ہے تو آدمی چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اور اگر کہیں رکاوٹ آ جائے تو راستہ بدل لے گا مگر چلنا رکے گا۔ میرے بھائیوں، یہ سیرت کے جو واقعات ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آج کل بہت یہ کہا جاتا ہے کہ مختلف دنیا کے اندر جو کامیاب لوگ ہیں ان لوگوں کی بایوگرافی ہم کو پڑھنا چاہیے، اس کے لیے بہت موٹیویٹ کیا جاتا ہے، عام طور پر اسٹوڈنٹس کو اور بہت سارے بزنس مینس کو بہت موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ آپ جو کامیاب پرسنالٹیز ہے پوری دنیا کے اندر ان کے بایوگرافی کو آپ کو اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ آج بہت سارے ویڈیوز بن رہے ہیں کہ ایلون مسک کیوں اتنا کامیاب، کیوں اتنا کروڑ پتی بن گئے۔ دو چیزیں علیحدہ ہیں، اگر ہو سکتا ہے تو دماغ میں اس کو نوٹ کر کے رکھیں۔ لگژریس لائف یہ الگ چیز ہے، ہیپینس لائف الگ چیز۔ کروڑ پتی ہونا یہ کامیابی نہیں ہے، آرام اور خوش ہونا یہ کامیابی۔ یہ یاد رکھیے کہ آپ پوری دنیا کو اپنے قدموں میں لا کر کے آپ دنیا کے سب سے بڑے مالدار ترین آدمی بن تو سکتے ہیں، لیکن دنیا کے سب سے زیادہ خوش اور خرم آدمی بننا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے خوش ترین آدمی بننا یہ ایک وہ راز ہے جو راز صرف چھپا ہوا ہے شریعت کے اندر، اور قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ راز صرف اور صرف شریعت میں چھپا ہے۔ جی، اسی لیے جو بزرگان دین گزرے ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی مست اور ایسی سکون کی زندگی عطا کی ہے کہ ہماری زندگیوں کے سکون کا اندازہ اگر وقت کے بادشاہ کو چل جائے اور اس کو یہ اندازہ ہو کہ ہم سے ہمارا سکون وہ چھین سکتا ہے تو ہمارا سکون چھیننے کے لیے اپنی فوجیں ہمارے اوپر لگا۔ کامیاب آدمی کبھی بھی وہ ہوتا ہے
جو اس دنیا کو جنت بنانے کا ہنر رکھے، اور جو اس دنیا کو جنت بنانے کا ہنر نہیں رکھتا وہ آخرت کی جنت کیا حاصل کر سکتا؟ تو میرے بھائیوں، ہمارے ہاتھ بہت شکر ادا کریں کہ اللہ نے ایسے کامیاب ترین انسان جس کی کامیابیوں کا اعتراف غریبوں نے، جس کی کامیابیوں کا اعتراف غیروں نے کیا، دوسرے مذاہب والوں نے جس کی کامیابی کا اعتراف کیا، تو ایسے کامیاب ترین شخص کے امت نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے اور اس شخصیت کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، اور اللہ کا فضل و کرم یہ ہے کہ ان کی ایک ایک چیز آج نوٹڈ ہے، محفوظ ہے، ریکارڈڈ ہے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان ہیں، ہم حاصل کر سکتے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم دکان پر بیٹھے ہوئے سیرت کی کتاب ہمارے ساتھ رکھیے، آپ روزانہ تھوڑا 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 جیسے جیسے آپ کو موقع ملے، صبح میں 8 بجے کے 10 بجے آپ دکان جب بھی کھولتے ہیں، جس سے لے کر کے آپ کو 4 بجے تک تو دکان پہ کوئی گرا اللہ ماشاء اللہ کتنا آپ کے پاس ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ ہو کہ نہ ہو آغاز سے اس مہینے میں کر دو، ہم جاب سے فارغ ہو کر کے گھر پہنچ جاتے 5 بجے، اس کے بعد کتنا وقت ہمارے پاس، صرف اسکرول میں سارا ٹائم ہمارا جا رہا، موبائل کے اوپر ہمارا پورا ٹائم ویسٹ، ہم کوئی کتاب اپنے ساتھ رکھے، روزانہ 5 صفحے پر، روزانہ 10 صفحے پر، اللہ کا فضل ہے، ہر زبان میں، ہر لینگویج میں اویلیبل ہے کنٹینٹ ہمارے پاس، جائیں کتاب خرید کر کے، اور کچھ نہ کچھ سسٹم بنائے اپنے گھر کو، روزانہ تعلیم کریں سیرت، بیوی بچوں کو سب کو بٹھا کر کے روزانہ 2 صفحے پڑھیں، مہینے 2 مہینے 5 6 مہینے کے اندر کتاب پوری ہو جائے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آخر ہم کس نبی کے نبی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو بے مقصد نہ رکھا کیجیے، اپنی زندگی کا مقصد بنائیے اور ہمیشہ ڈیولپ ہوتے رہیے، ترقی کرتے رہیے۔ کامیاب آدمی وہ ہے جس کا کل کا اگلا دن پچھلے دن کے مقابلے میں اچھا ہو، ہم جیسا شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا جس کا اگلا دن پچھلے کے مقابلے میں اور اسٹرگل کرنا اور پریشان کرنا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب